بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از وسند علی. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک اکاؤنٹ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، عمران خان صاحب نے ایک ایسی اننگ کھیلی ہے اور اس اننگ میں ایسا چھکا مارا ہے کہ تمام تر جو جماعتیں ہیں، جو موجودہ حکومت کی پی ڈی ایم ہے، وہ سمجھیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی تو آگے کرنا کیا ہے. اور دوسری بات، جب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 13 اگست کو ہم ایک جلوس کریں گے، جلسہ کریں گے 13 اگست کو، تو اس میں لائے عمل آگے دیں گے کہ اس موجودہ حکومت کو کیسے گھر بھیجنا ہے. تو یہ تمام تر ڈیٹیل ہیں، اور یہ جو موجودہ حکومت کو گھر کیسے بھیجنا ہے یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ ویڈیو بہت انٹرسٹڈ ہونے جا رہا ہے کہ اس میں تمام تر ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو عمران خان صاحب نے ایک اننگ کھیلی ہے، اس کے اندر جو چھکا مارنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 11 جو ایم این ایز تھے ان کے استعفے قبول کیے تھے، اور اس میں 2 خواتین ہوتی ہیں، وہ آٹومیٹک ریزرو ہو جاتی ہیں کہ وہ جیسے ہی اناؤنس ہوگا تو وہ فوراً ان کے جو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتی ہے. مگر 9 حلقوں میں جا کے الیکشن لڑنا پڑتا ہے. تو الیکشن کمیشن نے جو اسکیجول دیا ہے کہ اس اگست 13 اگست تک فائنل ڈاکومنٹ جمع ہوں گے. اس کے بعد انتخابی مہم انتخابی نشان بھی ان کو دیے جائیں گے، اور آخر تک یہ جو الیکشن ہوگا وہ 25 سپٹمبر تک چلا جائے گا. تو اس میں تمام تر جو لوگ ہیں وہ اپنے کاغذات جمع کروا سکتے ہیں، جس میں مخالفت جو موجودہ حکومت کے لوگ بھی ہوں گے اور یہ اپوزیشن کے عمران خان صاحب نے ایک ایسا چھکا مارا ہے، سب کی بولتی بند کر کے رکھی ہے کہ وہ الیکشن 9 حلقوں میں خود لڑیں گے. اب یہ کہتے ہیں نا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اب ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان لوگوں نے پنگا کس شخص کے ساتھ لیا ہے. ناظرین، میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں. عمران خان صاحب وہ کھلاڑی ہیں کہ انڈین ایک پلیئر تھا جو ان کو آؤٹ ہو گیا تھا، مگر اس نے اختلاف اٹھایا تھا، انگلی اٹھائی تھی امپائر کے اوپر. اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کھلاڑی کو واپس بلایا اور دوبارہ اس کو آؤٹ کر کے پویلین بھیجا تھا. یہ وہ کھلاڑی ہے، وہ پریشر میں کھیلنے والا کھلاڑی ہے. اب ان کے تمام تر جو لوگ جو اب بیانیہ بنا رہے ہیں، صرف یہ بنا رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ تمام تر سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو الیکشن ایک ہی جو شخص لڑ رہا ہے، یا تو اس کو ممبر نہیں مل رہے، یا تو لوگ اسے ٹکٹ نہیں لے رہے پارٹی کے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اب بیانیہ کیسے بنائیں. اب ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اگر عمران خان 9 سیٹوں سے جیت جاتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے 1 سیٹ چھوڑے گا، اس کے بعد یہ حلف بھی نہیں لیں گے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ یہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی، دوبارہ ان کو الیکشن کروانا پڑے گا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو نون لیگ کے ہیں، تمام تر جماعتوں کے لوگ ایک یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ کسی کے اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. پیسہ بالکل خرچ ہوتا ہے، مگر الیکشن کمیشن جو بھنڈ مارا ہے، یہ جو تمام تر اگر یہ 123 لوگوں کے استعفے قبول کرتے تو شاید وہ ضمنی الیکشن نہیں ہوتا. اب الیکشن کمیشن نے یہ کام کر کے یہ اپنے اخراجات ضائع کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے جس طرح کا وہ گیم کھیل رہے ہیں، یہ بھی پلیئر ہے، یہ بھی گیم کھیلے گا ان کے ساتھ، ان کو آسان راستہ کبھی نہیں دے گا. یہ وہ کھلاڑی ہے، پریشر پہ کھیلنے والا کھلاڑی ہے. تو ناظرین، اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں کھیلیں گے، اور لوگ اس کو غلط ایک چیز دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی عوام کا پیسہ ہے. بھائی، عوام کا پیسہ تو ہے، الیکشن کمیشن ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اور موجودہ حکومت یہ جو ٹکڑوں میں ان کے استعفے قبول کر رہا ہے، یہ کوئی صحیح کام کر رہے ہیں یا ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جو مہم چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ صرف عمران خان کے، اب 12 جماعتیں ایک طرف ہیں اور طاقتور حلقے بھی ایک طرف ہیں. ایک کھلاڑی ہے، ایک ہی پارٹی ہے جو ایک طرف ہے، جو حق اور سچ کی بات لڑنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے عمران خان کو ہرانا ہے تو سیاست میں ہرائیں.
اگر آپ کے پاس اتنی ول پاور ہے تو عمران خان صاحب نے جا کے گراؤنڈ میں لڑے. عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو کسی دیوار میں لگائیں گے اور وہ خاموش جو ہے نا چپ کر کے بیٹھے گا. ایک آپ اتنے غلط جو ہے ان کے خلاف لے کر آتے ہیں، جیسے کہ توشہ خانہ کا کیس لے کر آئے، پھر یہودی ایجنٹ کا، پھر ان کے پاس فراغ گوگی، جب کچھ بھی نہیں ملا تو الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے نا ان لوگوں نے پریشر ڈالا اور الیکشن کمیشن نے جلدی میں فیصلہ دیا کہ یہ چیزیں ہیں. اور وہ فیصلے بھی 2 فیصلے ہیں. عوام جو ہے نا ویل انفارم ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ادارے کس لیول پہ جا کے کام کر رہے ہیں، اور یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ تو فارن فنڈنگ نہیں ہے، ممنوع فنڈنگ ہے، اور ممنوع فنڈنگ میں بھی وہ جواب دیں گے. تو یہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ تو ایک دم توڑ چکا ہے. ان کے پاس کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسی کارکردگی ہے آ کے وہ میڈیا میں بیٹھ کے بات کریں. صبح شام ایک ہی بات کرتے ہیں، عمران خان کو نائل کرنا ہے، عمران خان کو سیاست سے ہٹانا ہے، عمران خان مائنس کرنا ہے. ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ لڑنے کے لیے. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ لڑنا ہے تو اس کے لیے جگر پیدا کرو، ان کے لیے ان جیسا بنو. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کسی کی آڑ میں لوگوں کو پیسے دے کر، لوگوں کو خرید کر وہ ایک بیانیہ بنائیں جو آج تک آپ کا بیانیہ نہیں بنا. تو یہ ایک چیز تھی جس میں عمران خان آگے جا کے ان کے ہی جو پلان ہے، جو ان کی چیزیں ہیں ان کو گلے پڑنے والی ہیں. اور دوسری بات، عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بڑی بات کی کہ اب 13 تاریخ کو ایک جلسہ ہوگا، اور یہ جلسے میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین، کہ اس جلسے کے اندر لائے عمل دیا جائے گا. یا تو عدم اعتماد لے کر آ سکتے ہیں، عارف علوی صاحب جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں. یا ہو سکتا ہے ایسا لائے عمل کے چاروں طرف سے ایک وفاق کو مطلب کہ کور کیا جائے گا. اگر کے پی کے سے لوگ آئیں گے، اگر جی بی سے لوگ آئیں گے، کشمیر سے لوگ آئیں گے، پنجاب سے لوگ آئیں گے، تو سمجھیں کہ چاروں طرف سے جو مین روڈ ہیں وہ بلاک ہو جائیں گے. اور یہ سمجھیں کہ ایک ایسا ماحول بن جائے گا کہ آٹومیٹک یہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو ایک انا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز سوچ رہے ہیں، ان کو بھی سوچنے میں مجبور کیا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ جنرل الیکشن کی طرف چلا جائے، کیونکہ ابھی سیاسی استحکام نہیں آ سکتا جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوں گے. یہ جو مقتدر حلقے ہیں ابھی جو کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اور جو موجودہ حکومت کام کر رہی ہے یہ بھی پاکستان کے مفاد کے اور عوام کے مفاد میں کام نہیں کر رہے. اگر ان کو عوام کے مفاد میں کام کرنا ہے، میدان میں لڑنا ہے، تو اداروں کو سائڈ پہ رکھیں اور الیکشن کروائیں، اور لوگ سلیکٹ کریں گے. جو عمران خان صاحب ایک ہی بات کریں، جو لوگ سلیکٹ کریں گے ہم اسی سے آگے چلیں گے. ادروائز اگر یہ میڈیا کھیلیں گے اور ادارے کھیلیں گے تو ادارے بھی اس میں ایکسپوز ہو جائیں گے، میڈیا کے لوگ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے، اور اس میں سیاسی استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا. ناظرین، ایک بڑی بات جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور اس یہ جلسے کے اندر یہ باتیں کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس دن ایسی باتیں کر جائے جس میں تمام تر لوگ اور تمام تر مقتدر حلقے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. ایسی بھی بات ہو سکتی ہے، مگر عمران خان صاحب ہمیشہ اداروں کا احترام کرتے ہوئے، اور یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے مفاد کے لیے کرنا پڑے گا، کسی شخصیت کے لیے کام نہیں کرنا پڑے گا. جس طرح آپ اوتھ لیتے ہیں اپنے ادارے میں رہتے ہوئے کام کرنے کا، اسی طریقے سے آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہ حق بن جاتا ہے جب آپ ایک اچھی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں، یا جب آپ کے پاس کوئی پاور آ جاتا ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ تمام تر اہم چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.